السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین، آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ زوار سید اظہر حسین شاہ ہمدانی حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر سے بال نکل رہے ہیں، ہیئر ان قرآن کریم۔ تو آج اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پوری ویڈیو لازمی دیکھیے گا، انتہائی اہم میسج ہے تمام مومنین کے لیے۔ اور مومنین، آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ تو مومنین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج ایک انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل ایک چیز کا بہت چرچہ ہو رہا ہے، بہت وائرل ہو رہی ہے کہ ایران کے ایک بہت ہی محترم اور بزرگ عالم دین کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب کے اندر آ کر یہ بتایا کہ قرآن کریم کھولو، اس کے اندر بال نکلیں گے اور ان بالوں کو پھر آپ پانی کے گلاس کے اندر ڈپ کرو، بھگو، اور پھر اس پانی کو خود بھی پی لو اور تمام گھر والوں کو پلاؤ، تو یہ کرونا وائرس سے آپ کی حفاظت ہوگی، کرونا وائرس آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اس سلسلہ میں آج چند گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی قرآن کریم کو کھولا ہے اور قرآن کریم کے اندر سے بالکل بال نکلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن کریم کے اندر سے جو بال نکلے ہیں، ابھی پورے قرآن کریم کے اندر سے، وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس میں 3 بال بڑے ہیں اور 9 بال جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سائز کے ہیں، یعنی ٹوٹل پورے قرآن کریم کے اندر سے مجھے 12 بال ملے، 12 بال ملے۔ اب ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آیا ان بالوں کی کچھ حیثیت ہے یا نہیں۔ جی مومنین، کینیڈا سے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک آڈیو میسج بھیجا ہے جس میں ہماری ایک بیٹی کہہ رہی ہیں کہ ان کا ایران میں علماء کے ساتھ کچھ رابطہ ہے اور انہوں نے علماء سے پوچھا ہے اور علماء نے کہا ہے کہ آپ ان بالوں کو جلائیں، اگر یہ جل جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر متبرک ہوئے تو یہ نہیں جلیں گے۔ تو اس بیٹی کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا، ضروری نہیں ہے، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ متبرک چیز کو آگ نہیں لگتی۔ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے، ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کر لیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، دا ہولی قرآن برن، آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گے جن میں قرآن کریم کے منکروں نے قرآن کریم کو جلایا ہے۔ اب اگر جل جانا ہی اس چیز کی دلیل ہوتی
کہ جو چیز متبرک ہوتی ہے وہ جلتی نہیں ہے، تو قرآن کریم سے متبرک کون سی چیز ہے؟ اسی طرح سے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، علم عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے جلایا ہے، تو علم کا جل جانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ علم عباس علیہ السلام متبرک نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کربلا معلی میں دیکھیں، جب صدام نے کربلا معلی پہ حملہ کیا تھا، آج بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے اندر، اس میوزیم کے اندر وہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جو گولے لگنے سے گنبد شہید ہوا تھا۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام کا گنبد شہید ہو گیا تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا نا کہ خدا نخواستہ وہ جو مولا کا گنبد تھا وہ متبرک نہیں تھا۔ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں جائے میوزیم میں وہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جو گولے لگنے کی وجہ سے وہاں سے ٹوٹ گئے تھے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کو لوگوں نے شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، تو کیا انبیاء متبرک نہیں تھے؟ کریم کربلا کی ہسٹری دیکھیں، 1957 زخم جس میں اطہر پہ لگے تھے، تو کیا اس کی دلیل لیں گے کہ پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر متبرک نہیں تھا؟ تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز جل جاتی ہے تو وہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ چیز متبرک نہیں ہے۔ کربلا کے اندر خیام کو آگ لگائی گئی، خیمے جلا دیے گئے، تمام تاریخوں کے اندر موجود ہے، تو کیا مطلب کہ وہ جو خیام ہیں وہ متبرک نہیں تھے؟ نہیں، اس چیز کی یہ کبھی بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہماری بیٹی نے کی تھی کہ ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے اپنے بال گر جاتے ہیں۔ یہ بالکل ممکن ہے، ممکن ہے کہ ہمارے اپنے بال گر جاتے ہوں گے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پہ، لیکن ایک چیز اور سوچنے والی ہے کہ ہم ڈیلی بیس پہ قرآن کریم کھولتے ہیں تب ہمیں یہ بال نظر کیوں نہیں آئے؟ اس کے ساتھ ایک چیز اور، اگر ہمیں یہ نظر آ جاتے تو ہم ان کو اسی ٹائم پہ نکال دیتے۔ دوسری چیز جو ایک عالم دین کی ویڈیو آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے اندر کسی بہت ہی بڑے عالم دین کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی ہے کہ قرآن کریم کھولو، اس میں سے بال نکلے گا، اس کو پانی میں بھگو کے وہ پانی پی لینا۔ اب اس چیز کی نسبت ہو گئی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور فقہ امامیہ کے اندر نسبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم شاپ پہ جاتے ہیں، 2 میٹر 3 میٹر کا بلیک کلر کا ہم کپڑا لیتے ہیں، اس کپڑے کے 2 حصے کرتے ہیں، 2 حصے بناتے ہیں، ایک حصے سے ہم علمدار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تیار کرتے ہیں، اور دوسرے حصے کو ہم ڈسٹر بنا لیتے ہیں، ڈسٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں، صفائی کا کپڑا بنا دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کپڑا ہم نے صفائی کے لیے بنا دیا ہے اس کپڑے کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، لیکن اسی جیسا اسی کے ساتھ کا کپڑا جب سرکار وفا مولا عباس علیہ السلام سے منسوب ہو گیا تو پھر اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے گھوڑے ہیں، ہارس ہیں، ہم کسی گھوڑے کو نہیں چومتے، کسی گھوڑے کا احترام نہیں کرتے، لیکن جب ایک خاص گھوڑا خرید لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر لال چادر ڈال دی جاتی ہے، تیر لگا دیے جاتے ہیں اور اس کو نسبت دے دی جاتی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے ساتھ، تو پھر ہم اس کا
ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں تو وہاں پہ بچوں کے بہت سارے جھولے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے وہاں پہ سلام نہیں کیا، کبھی ہم نے ان کو بوسہ نہیں دیا، لیکن جب ایک جھولا مخصوص کر دیا جاتا ہے، بنا ہوا عام لکڑی کا ہوتا ہے، جب اس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، نسبت دے دی جاتی ہے معصوم کربلا باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو پھر اس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، بوسہ بھی لیتے ہیں۔ نسبت بہت ساری چیزوں کی جب ہم دیتے ہیں تو ان کو متبرک سمجھ کے نسبت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ان بالوں کی کوئی اہمیت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ہمیں ان کی اہمیت کا نہیں پتہ، نہ ہم ان عالم دین سے ملے ہیں جنہوں نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تصدیق کروانے کا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے اس نسبت کو۔ اب یہ جو بال برآمد ہو رہے ہیں، یہ بال ان کی نسبت جا رہی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور یقیناً جس چیز کی نسبت پاک امام کی طرف ہو اس میں شفا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ کرونا وائرس سے بہت لوگ پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے۔ کرونا وائرس نے ایسے ہنگامی حالات بنا دیے ہیں، خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں تو بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں مومنین سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ مومنین 3 سے 4 بار مومنین 3 سے 4 بار دن میں وضو کریں، دعائے توسل پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، ذکر محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ سنیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ کرونا وائرس آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے میں اپنے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کرونا وائرس کے بارے میں، لیکن آج تھوڑی سی گزارشات آج دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مومنین، جہاں پہ محمد و آل محمد کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر یہ سائنس پیچھے رہ جاتی ہے، سائنس کے رول ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم خانہ کعبہ کے اندر گئے، ہم نے وہاں پہ بوسے لیے۔ ابھی ہم امام بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، علم پاک کے بوسے لیتے ہیں، زری مبارک کے بوسے لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جہاں پہ آپ کے ہونٹ لگ رہے ہیں، آپ سے پہلے وہاں پہ کتنے لوگوں نے ہونٹ رکھے ہوں گے؟ یعنی کاؤنٹنگ سے ہی باہر ہے، گنتی سے ہی باہر ہے کہ کتنے لوگوں نے اس جگہ کو آپ سے پہلے چوما ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ اگر کسی کو فلو ہو گیا ہے، کسی کو نزلہ زکام ہے، اور اس نے کسی برتن میں پانی پی لیا ہے، تو آپ اس برتن میں پانی نہ پئیں۔ کیوں؟ آپ کو فلو ہو جائے گا۔ حجر اسود کا ہم نے بوسہ لیا، ہم سے پہلے کروڑوں اربوں لوگوں نے وہاں پہ اپنے ہونٹ لگائے۔ ہم ذریعے امام حسین علیہ السلام پہ گئے، ہم نے ذریعے مبارک کا بوسہ لیا، اپنے چہرے کو زری کے ساتھ مس کیا۔ مولا مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کی زری پہ گئے، وہاں پہ ہم نے مولا کی زری کو بوسے لیے۔ اور ہر ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مولا کی زری کو چوموں بھی اور اپنے پورے چہرے کو زری مبارک کے ساتھ مس بھی کروں۔ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے پہلے وہاں پہ اپنے ہونٹ لگا چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے نکلنے والی سانس، ہوا اس جگہ کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے لوگوں کے اندر بیماریاں کیوں نہیں پھوٹتی؟ وہاں سے انسانوں کو بیمار ہونا چاہیے تھا سائنس کے مطابق، کیونکہ ہر قسم کا انسان زری مبارک پہ آ رہا ہے، ہر قسم کا انسان زیارات مقدسہ پہ آ رہا ہے، جس میں بیمار بھی ہیں،
صحت مند بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ خدا را اس چیز کو سمجھیں، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے اندر دوسرے لوگوں کی بیماری نہیں آنے دیتی۔ سائنس کو دیکھیں تو سائنس کے اندر اس کو کہتے ہیں امیونٹی سسٹم، امیونٹی پاور۔ آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ وہاں پہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے جن لوگوں نے بوسہ لیا ہوا ہوتا ہے ان کے اندر سے نکلنے والے ہوا، ان کے اندر سے نکلنے والے وہ وائرس، جراثیم، وہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور اسلام اس کو کہتا ہے عقیدت۔ آپ کی عقیدت کی وجہ سے وہاں سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور یہی عقیدت اگر عقیدہ کے اندر تبدیل ہو جائے تو یقیناً یہ کرونا وائرس وغیرہ یہ کوئی چیز بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو مومنین، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے آسان سے آسان الفاظ میں اس میسج کو آپ تک پہنچاؤں۔ اس میسج کو میں آپ تک پہنچانے میں کتنا کامیاب رہا یہ آپ کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا۔ تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مومنین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ توفیق علیہ السلام مدد۔